السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ بقرہ کا پہلا اور پہلے سپارے کا پہلا رکوع انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم کریں گے سورۃ بقرہ کا تعارف کہ بقرہ کا مطلب کیا ہے۔ بقرہ کا مطلب گائے ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی اسی سورت میں آئے گا۔ اور سورۃ بقرہ جو ہے وہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے، یہ قرآن کی دوسری صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ ان 7 صورتوں میں سورۃ بقرہ بھی شامل ہے۔ اب ہے سورۃ بقرہ کی فضیلت۔ سورۃ بقرہ کو سنام القرآن کہا جاتا ہے۔ سنام کا مطلب ہوتا ہے کوہان، اور کوہان بلندی کو کہتے ہیں، یعنی کہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ قرآن کی بلندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے، یعنی اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل جو ہیں وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شیطان سے مراد جن ہے، مطلب جن یا جادو وغیرہ کہ اس گھر میں نہ تو جن رہتی ہیں اور نہ ہی وہ جادو ہوتا ہے، اور اگر جن رہتے بھی ہوں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ عرب لوگ اپنے خطوط وغیرہ میں ان حروف کا استعمال کرتے تھے، مطلب کہ الف لام میم طا سین اور الف لام را، یہ والے حروف جو تھے ان کا اپنے خطوط میں استعمال کرتے تھے۔ اور قرآن جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا، شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان حروف کا استعمال کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ان حروف کے متعلق کوئی بھی صحیح سند سے کوئی روایت منقول نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں مختلف مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام حروف مقطعات کی حقیقت سے واقف ہیں۔ اور سورۃ بقرہ کی پہلی 4 جو آیات ہیں الف لام میم کے بعد جو وہ 4 آیات مومنین کے بارے میں ہیں۔ ذالک، یہ ذالک الکتاب کامل کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید کامل کتاب ہے۔ لا نہیں ہے، ریبہ کوئی شک فیہ اس میں، یعنی اس کتاب اور اس کی آیات میں کوئی بھی شک نہیں، اس کی ہر بات یقینی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ہدن ہدایت ہے، یہ کتاب جو ہے یہ سیدھی راہ ہے، ہدی للمتقین بچنے والوں کے لیے۔ اور متقین کون سے لوگ ہیں؟ وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، وہ لوگ متقین میں شامل ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب سے مراد ہے وہ حقائق جو انسان کی عقل اور سوچ سے باہر ہیں، جن کے متعلق انسان نہیں سوچ سکتا، وہ قیاس نہیں لگا سکتا۔ اللہ جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود، فرشتے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، آخرت اور تقدیر کی اچھائی یا برائی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غیب میں شامل ہیں، کیونکہ ان کو دیکھے بغیر انسان ان پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ متقین کی نشانی ہے۔ اور یقیمون الصلاۃ، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، یعنی متقی لوگ جو ہیں وہ قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں۔ مطلب کہ متقین جو ہوتے ہیں غیب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عملاً بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور مما سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، ینفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس کو بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور الذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما جو انزل نازل کیا گیا، یعنی قرآن و حدیث جو نازل کیا گیا الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، اور ما جو انزل نازل کیا گیا، یعنی پہلے نبیوں پر نازل ہونے والی کتابیں وہی یا صحیفے جو ہیں، وما انزلہ جو نازل کیا گیا من سے قبل کا آپ سے پہلے، وہ لوگ جو قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان پر نازل ہونے والی کتابوں، الہام اور صحیفوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یہ متقین کی نشانی ہے۔ اور بالآخرت، آخرت کے ساتھ ہم وہ سب یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اولئک، یہی سب لوگ جو ہیں، اللہ پر ہدن ہدایت پر ہیں، ہدی من ربہم، من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ سب ہم المفلحون فلاح پانے والے،
یہ 4 آیات جو تھیں یہ متقین کے بارے میں تھی، اور یہ اگلی 2 آیات جو ہیں یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کا کفر کیا؟ قرآن کا، غیب کا، نماز و صدقات کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبیوں پر نازل ہونے والی جو نبوت ہے اس کا انکار کیا، تو ایسے کافروں کے لیے سواء برابر ہے علیہم ان پر، آ کا مطلب ہوتا ہے خواہ یا پھر چاہے، اور کیا یا پھر خواہ، انذرتہم خواہ آپ ان کو ڈرائیں، یا لم نہیں تنذرہم چاہے انہیں نہ ڈرائیں، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ چاہے ایسے کافروں کو آپ ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے آپ ان کو ڈرائیں، اور لیکن آپ کے ڈرانے کا جو ہے وہ ان پر بالکل بھی اثر نہیں ہوگا، کیوں قرآن مجید تو ہے ہی نصیحت، بلکہ اس کی تو نصیحت کرنی چاہیے نا۔ اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کو نہ ڈرائیں، بلکہ آپ ان کو ڈرائیں، لیکن آگے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ڈراوے کا ان پر اثر نہیں ہوگا، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں وہ کفار شامل نہیں ہیں، مطلب کہ وہ لوگ جو اسلام لے آئے تھے اور مؤمنین میں شامل ہو گئے تھے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ جو کافر ہوتا ہے وہ اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ختم اللہ، خاتمہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ پر قلوبہم ان کے دلوں پر، یعنی کہ ایسے کافروں کے دلوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور اللہ سامعہم اور ان کی سماعت پر بھی مہر لگا دی، یعنی ان کی سماعت کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور اللہ پر ابصارہم ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، یہ غشاوۃ ان کا مطلب ہوتا ہے بھاری پردہ، بہت بھاری پردہ، اور لہم ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے عذابوں کا ذکر کیا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسے کافر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتے ہیں تو ایسے کافروں کے دل ان کے برے اعمال کے نتیجے میں مردہ ہو چکے ہیں، اب ان کے دل، ان کے کان اور ان کی آنکھیں حق کو دیکھ کر بھی اس کو ماننے کی استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی کس چیز کی؟ کفر کی، یعنی انکار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہوتا ہے وہ چمک جاتا ہے، اگر دوبارہ گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، مطلب معافی نہ مانگے اور گناہ پر گناہ کرے تو وہ نقطہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس کا وہ جو سارا دل ہوتا ہے اس پہ وہ چھا جاتا ہے، اس کی سیاہی جو ہوتی ہے گناہ کی وہ چھا جاتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ رکوع جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور میرے ساتھ رہیں، قرآن سیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔